جب لوگ پلٹ کے آ جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر ان کے نام ہیں، اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کے باوجود اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے۔ تو دنیا کے اوپر کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، لیکن نفس الامر میں، حقیقت میں اس کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو طے شدہ ہے۔ لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا۔ اگر اس نے عملاً، رویتاً، قولاً، فعلاً اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، رب کہتے ہیں کسی چیز کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہماری ضروریات کا وہ کفیل بھی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا رب ہی نہیں ہے، رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ خالق بھی سب کا وہی ہے اور رب بھی سب کا وہی ہے۔ جو اسے مانتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بھوک لگتی تو کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ کھانا جتنا بھی مرغن اور جتنا بھی جو ہے وہ پرتکلف کیوں نہ ہو، اگر مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایک دن مہمان ڈھونڈنے نکلے تو ایک بوڑھا شخص ملا تو اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے، بٹھایا دسترخوان پہ۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، بتوں کو پوجنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق کوئی کاروباری، کوئی ذاتی، کوئی اور تو ہے نہیں، میں رب کے لیے ہی تو تجھے کھلا رہا ہوں، اور اگر تو رب کا نام ہی نہیں لے گا تو پھر میرا تیرا رشتہ کیا باقی بچتا ہے؟ اس نے کہا میں چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ اس نے اپنے انداز میں ایک بات کی تھی کہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے بتوں سے وفاداری کا بھرم رکھا۔ اس نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے جو ہے وہ تیرے رب کا نام لوں اور اپنے معبودان کا نام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، کیا آج ممبر و محراب فروخت نہیں ہو رہے؟ لیکن اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے دینے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام دیا۔ اے ابراہیم، رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ وہ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دی، او میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے سخت تھے، لہجے میں، رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہوا اسے کھلاتے ہوئے، وہ مجھے نہیں بھی مانتا تھا، پھر بھی میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہوں، اور تم ایک دن نہیں دے سکے؟ تو آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہا تے رب کا نام نہیں لوں گا، کہا نہ لینا،
کہا اتنی تبدیلی؟ کہا اسی رب کا سندیش آیا ہے، اسی رب کا پیغام آیا ہے۔ کہا پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا مجھے غلام بنا لے۔ تو کوئی مانے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دلجوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو مار ہی دیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کو دیے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو اس لیے ان کی دلجوئی ہے، ورنہ کافروں کو اتنا دور، چونکہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے، ان کا حصہ صرف دنیا ہے۔ دنیا پہ عیش کریں، دنیا پہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، دنیا ہی دنیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کا آخرت میں حصہ ہے، اور دنیا کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل بلا کو ان پر آنے والی مصیبتوں کا صلہ دیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا، اور دنیا کے اوپر ہمیں بھی تکلیفیں، اذیتیں، آلام و مصائب آئے ہوتے۔ تو مومن جب اللہ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس پہ راضی رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، واویلا نہیں بچاتا، جزا فضا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چبھے تو اللہ اس کا بھی مومن کو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا۔ تو مومن کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ تو دنیا کے اوپر جو اسے مانتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے کہ وہ رب ہے اور وہ سب کا لحاظ کرتا ہے اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر ہر شخص کی ضروریات الگ الگ ہیں، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی کوئی اور ضرورت ہوگی، اور سب کی ضرورت کا اس نے لحاظ رکھا ہوا ہے۔ پھر بہائم کی، چوپایوں کی، حشرات الارض کی، پرندوں کی مختلف ضروریات ہیں۔ اڑنے والوں پرندوں کی ضروریات الگ ہے، پانی کے جانوروں کی ضروریات الگ ہیں، اس طرح حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں اور درندوں کی ضروریات الگ ہیں۔ یہاں تو ہم ایک آدھ کلو گوشت ہو تو گھر کے سارے افراد اس سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن شیر کو اور چیتے کو جو ہے وہ منوں کے حساب سے روزانہ چاہیے، رب ان کو روزانہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پنساری کے پاس جائیں، اگر آپ کو ڈاکٹر یا حکیم لکھ دے کہ یہ آپ کو خالص سچے موتی چاہیے، اس کی کوئی چیز آپ کو بنا کے دیں گے تو آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بعض کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ بالکل 1 نمبر ہے یا 2 نمبر۔ تو رتی، ماشی اور تولوں کے اندر آپ ان کو خریدتے ہیں اور وہ بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہیں یا ناخالص، لیکن دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں پرندے پائے جاتے ہیں، جانور پائے جاتے ہیں، ہنس، اور وہ کھاتا ہی سچے موتی ہے۔ صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی اللہ سب کو پیٹ بھر کے کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ رب ہے، اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں حقیقی معنوں کے اندر تو ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہماری زندگی کے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ مصیبتیں اس وقت آتی ہیں اور اس وقت پریشانی لگی رہتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ کچھ کرنے والا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی، رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو جب انسان اس عقیدے کو اپنی روح میں، اپنے باطن میں اتار لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور وہ میرا رب بھی ہے، اور یہ یقین انسان کی زندگی کے اندر اعتماد، روشنیاں اور توکل بھر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق مل رہا ہے، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بند توکل، پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو،
سلطان باہو فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھوک سے مر گئے ہوں اور انہیں کچھ ملا نہ ہو، تو وہ خالی پیٹ کبھی نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق نصیب فرماتا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ تو اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں، تو پھر قبر میں جب سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو پھر کبھی بھی جواب دیتے جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے اور میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں، میری ضروریات کی کفالت بھی اسی کے ذمہ کرم پہ، اور میرا تیقن، میرا یقین کہ وہ میرا رب ہے۔ یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال قبر میں ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مختلف ادیان دنیا کے اوپر موجود ہیں، لیکن اسلام کے بعد اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر میں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے اسلام کو اپنے اوپر غالب کر لیا، تو پھر قبر میں جواب دیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت، میرا سبھی کچھ اسلام کی مطابقت میں تھا، اور میں اسی کو اپنا دین مانتا ہوں، صرف زبان سے نہیں، اپنے رویے سے بھی، اپنے طرز زندگی سے بھی، اپنے انداز معاشرت سے بھی۔ تو یہ جو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اپنے دین کو اسلام قرار دیتے ہیں، تو دین انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتا ہے، اور اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت اس کی مطابقت میں ہونا چاہیے۔ تو قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پتہ ہے کہ اس کا دین کیا تھا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس کو رب مانتا تھا، لیکن قبر میں یہ سارا سلسلہ ہوگا، اور صحیح احادیث کے اندر ان سوالوں کا تذکر آیا ہے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تیرا دین کیا ہے۔ اب اس نے اگر اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا، اور دین کو اس نے دین سمجھا ہوگا، اسلام کو ہی اپنا دین عملاً، رویتاً، ہر خوشی غمی کے موقع پہ اس نے اسلام کو ہی ترجیح دی ہوگی، تو پھر اس کو کوئی جھجک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے کہ میرا دین اسلام ہے، میرے شب و روز، میری زندگی کے نشیب و فراز، میری زندگی کی کا ہر گوشہ جو ہے وہ اسلام کی مطابقت میں گزرتا تھا۔ تو پھر وہ سیدھا سیدھا جواب دے گا دینی الاسلام۔ اس لیے ہمیں اس سوال کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ ہماری نجی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو یا ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری ذاتی زندگی ہو یا ہماری سیاسی زندگی ہو، ہماری جس طرح کی بھی زندگی کے جو بھی شعبہ جاتے ہیں، سب میں ہم دین کو غالب کریں۔ ہم صرف مسلح کے مسلمان نہ بنیں کہ 5 نمازیں پڑھ لیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اور ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی اور حج کر لیا، تو اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور اکمل اور کامل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اور مکمل کامل رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ ہم نے بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسلام کی واضح تعلیمات ہیں۔ ہم نے سفر کرنا ہے تو انداز سفر کیا ہونا چاہیے، اسلام نے ہمیں بتایا۔ کاروبار کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ کیا کاروبار کو مارکیٹ سے سیکھیں گے یا اللہ اس کے رسول سے سیکھیں گے، تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح 2 ٹوک اور سیدھے سیدھے احکام دیے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، سود نہیں لینا۔ تو یہ ساری چیزیں، ملاوٹ نہیں کرنا، ایک ایک چیز جو ہے وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے۔ تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جب دین اسلام کے مطابق ہوگا،
تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، ایک منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا۔ وہاں یہ دنیا کے معاملے یا دنیا کی یادداشتیں نہیں ہوگی، وہاں کیفیت قلب کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، چونکہ وہ عمل سے، رویے سے اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے، تو حقیقتاً تو اس کا رب اللہ ہے، لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا ہادی رہنما نہیں بنایا ہے، تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، چونکہ اس کا رویہ، اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشرت ایسا نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل اور کامل طور پہ ڈھالنا ہوگا، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جس پہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد قبر میں یا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ سوال تیسرا کیا ہوگا؟ اور وہ سوال بھی عقیدے کا ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 3 سوال نہیں ہوں گے، ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ دور سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ تو نے کیا کہا تھا یا اب کیا کہتا ہے۔ جب مضارع کے اوپر کانا یا جو ہے وہ کانا کے مشتقات داخل ہوں تو پھر وہ ماضی استمراری کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے۔ تو ما کنت تقول کا معنی یہ ہے کہ تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا لہجہ کیا تھا، تیری زبان کیا تھی، ان کے بارے میں تیری رائے کیا تھی، تو کیا بولا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں گے اور یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اب ابو جہل سے پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا، ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ ہیں کون۔ ابو لہب سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا، ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا، جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا، جانتا نہیں تو اوجریاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو ساری زندگی دیکھتا رہا، لیکن آج ابو جہل قبر میں اترا، حضور کی صورت نورانی سامنے ہے، اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا، جانتا نہیں تو پھر پتھر کس کو مارتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں، عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے، پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے تو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو میرے بخت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ تو وہ کہے گا، پہلے مجھے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو زندگی کے بھر میں انتظار ان کا کرتا رہا، اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ ساری زندگی پیر مہر علی شاہ نقشہ بتاتے رہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ تو وہ فوراً جواب دیتا ہے، یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتا رہا۔ اچھا، ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا، وہ کہتا، ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، ہاتھ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔
اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے زندگی گزار آیا ہوں۔ تو جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکتا، اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراً پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناز کو بوسے بھی کر رہا ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا۔ وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی، یہ تو بند ہوگی، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ آنکھیں تو اب کھلی نہیں ہیں، تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ صدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترتا ہے اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مومن کے دل کے ڈیرے کے اندر مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں نے، دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں مچلتا رہا، اس لیے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانے گی، یہ آنکھ پہچانے گی، اس لیے اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کے اوپر دل کے نور سے بے بہرا رہا، قیامت کے دن یہ آنکھیں اسے فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں، کسی مفسر نے نہیں لکھا، بلکہ وہ تو واضح حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو دنیا کے اوپر نابینا ہوتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں یا پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کے نفعوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، جہان اندھیر ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ ان کو عطا فرمائے گا جو دو ان محبوب چیزوں سے آزمایا گیا۔ تو اگر وہ دنیا پہ اندھا تھا اور حقیقی طور پہ، اور قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قرآن نے کہا جو دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، تو اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ تو دل اگر بینا ہوا، دل اگر روشن ہوا، تو پھر قبر کے اندر بھی دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر وہ معرفت رسول کا سبب ہوگا دل کا اجالا، اور پھر حشر کے اندر بھی جو ہے وہ دل کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ تو جس نے اپنے قلب کو نور معرفت سے، نور ایمان سے اور نور محبت سے منور نہیں کیا ہے، تو وہ قبر کے اندر، حشر کے اندر نابینا ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ قرآن کی صریح نص ہے۔ تو اب ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جب سوال ہوتا ہے بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اور صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، ظاہری ملاقات بھی نہیں ہے، جب اسے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی آقا ہیں جن کے لیے ساری زندگی، جن کے تذکروں کی خوشبو سونگھتا رہا ہوں، تو مجھے تو جو ہے وہ ان کے پائے ناز کو بوسہ کر لینے دو۔ تو بتاؤ اس کے دل کی آنکھوں نے حضور کی معرفت حاصل کی اور حضور کو پہچان لیا، تو دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ ایک خوبرو کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا۔ ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مومن کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، 50,000 سال کا دن ہوگا یوم محشر، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے حشر کا اتنا بڑا دن ایسے ہوگا جتنا عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اتنے تھوڑے وقت میں اس کے لیے گزر جائے گا۔ تو یہ 3 سوال قبر میں پوچھے جانے ہیں، ہر شخص سے پوچھے جانے ہیں، مومن سے بھی پوچھے جانے ہیں اور کافر سے بھی اور منافق سے بھی۔